آج میں براہ راست مخاطب ہوں ارباب اقتدار میں جو لوگ ہیں اور میں حقیقی قیادت اس ملک کی اس کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں this is an age of fifth generation warfare. It can only be fought through an effective media. And that is only possible if you can converse in the language English. It is most unfortunate that in Pakistan we do not promote anchors, we do not bring educated and intellectual people on television. It is truly a shame that we are still into tabloid journalism and we are not moving forward. یہ میں مخاطب کن سے ہوں؟ یہ میں مخاطب اسلام آباد سے بھی ہوں اور اس کے نزدیک اور ایک شہر بھی ہے اس پہ بھی۔ Fifth generation warfare has brought us to this, جیسے میں کہوں گا this point, that we now have to defend ourselves through a press conference telling the world that terrorism is being done by our neighboring country India. Whereas this thing should have been said 10 years ago, but instead we waited so long and we tested our own patience by not telling the world that India is behind the entire terror network that operates in Pakistan. Why were we ashamed? Why were we scared? Do we have people in our leadership who are scared of the fact that they are somehow associated with India, that get exposed if we accuse India of terrorism? Why was it delayed for so long? It shouldn't have been. We should have said this long time back. We should have not only accused them, we should have presented proofs. Anyway, اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سی پیک منصوبہ بلوچستان کے متعلق ہم بات کریں گے اور ہم یہ بات کریں گے کہ دشمن کے کیا عزائم ہیں اور دشمن کے عزائم ہونے بھی کیا چاہیے۔ لیٹس بی ویری فرینک یار، دشمن کے عزائم ہمیں نقصان پہنچانا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن نپولین بادشاہ کی تاریخ پڑھ کر میں نے بہت کچھ سیکھا۔ دشمن کی ایما پر اس کی سوچ اور فکر اور حملے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا لاہ عمل اور اسٹریٹجی نہیں بنانی چاہیے، بٹ ون شوڈ ڈیسائیڈ ونز اون اسٹریٹجی کیپنگ ان مائنڈ ونز اون ایمز اینڈ آبجیکٹیوز۔ نپولین بادشاہ نے ایک دفعہ کہا کہ وہ جنگ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں جس میں جیتنے کے بعد کچھ حاصل نہ ہو، سو چوز یور بیٹلز وائزلی۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ یہاں کراچی اسٹوڈیو کے اندر ہمارے موجود ہیں جناب شوکت پوپل زئی صاحب، صدر ہیں بلوچستان اکنامک فورم اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر ہیں سی پیک کے موضوع کے اوپر۔ ہمیں چائنا سے جوائن کر رہی ہیں زون احمد، جو کہ ایک اسکالر ہیں اور معاملات پر بڑی گہری نگاہ رکھتی ہیں میڈیا کے اوپر۔ پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارہا یہ پروگرام تشریف لا رہی ہیں اور چائنا کی طرف سے جو زاویہ ہے وہ پیش بھی کر رہی ہیں۔ دونوں کو ویلکم کرتا ہوں گیسٹ میں۔ گفتگو کا آغاز سردار شوکت پوپل زئی صاحب سے کرتا ہوں۔ سردار صاحب، میری اور آپ کی گفتگو یا جسے آپ کہیں ڈسکورس کافی عرصے سے چل رہا ہے اور یہاں پاکستان میں تو خیر لوگ بہت ڈرتے ہیں، زیادہ تر پاکستان میں لوگ انٹلیکچوئل ڈرپوک ہیں، اس تک کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو کہ لیڈرشپ کے اندر بھی رہے ہیں وہ بھی بڑے ڈرپوک ہیں، انڈیا کو اکیوز کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں کبھی ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بالکل کھیل ڈائریکٹ رکھنا چاہیے تھا۔ دس شوڈ ہیو بین فرام ڈے ون۔ ٹوڈے وی ہیو پریزنٹڈ پروف، along with that we have presented our case that India is somehow sponsoring terrorism and trying to, جیسے میں کہوں گا what would be the correct word, create impediments in the way of CPEC۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بہرحال آپ نے اتنی بڑی ڈیٹیل اس میں دے دی اور میرا خیال ہے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن فیکٹ ریمینز دا سیم کہ گورنمنٹ آف دا ڈے یا سیکیورٹی اپریٹس جو ہے وہ ٹائم دیکھ کے اسٹرائک کرتا ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان نے پوری کوشش کر لی کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے پیرامیٹرز میں رہ کے، انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے پیرامیٹرز میں رہ کے سمجھداری کا مظاہرہ کرے، انہوں نے نہیں کیا۔ مجبوراً پھر ہماری گورنمنٹ کو اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کی اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا پڑا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک انڈین ایجنٹ کافی عرصہ پہلے بلوچستان سے ہی پکڑا گیا، کلبھوشن، اور اس کے باوجود بھی پاکستان نے ڈپلومیٹک نارمز کو توڑا نہیں اور اس کی حدود میں رہ کے آگے چلتے رہے۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے جو سیکیورٹی سچویشن ہے اور پھر ہمارے نیبرنگ کنٹریز، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم، جی کہ ان کی لینڈ کو بھی یوز کیا جاتا ہے اور پھر پاکستان کو تکلیف میں کیا جاتا ہے، جو بالکل ناجائز ہے۔ اب وہ اس کی پین پاکستان تو برداشت کرتا ہے، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری فیوچر جنریشن کے لیے ایک جو ہوپ ہے وچ از آپ نے مینشن کیا سی پیک کا، اس کو ہم ڈیلوٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے پیچھے بی آر آئی ہے،
وہ افغانستان میں بھی جا رہا ہے, وہ ایران میں بھی آ رہا ہے, اس کو ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے. I'll just take an input from Zoon as well. زون, آپ چین میں بیٹھی یہ سارے حالات معاملات بڑے غور سے دیکھ رہی ہوں گی, وہاں پر کیا پرسپیکٹیو ابھر کے سامنے آ رہا ہے, اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کریں. انڈیا کی انٹرفیئرنس کے حوالے سے؟ جی بالکل, انڈیا کے انٹرفیئرنس کے حوالے سے اور بالخصوص سی پیک کے جو دشمنان ہیں ان کے حوالے سے. جی اوکے, بالکل علی صاحب, پہلی بات شکریہ آپ نے پروگرام پہ دعوت دی. اور بالکل جیسے ابھی ذکر ہوا کہ چائنا ایک پاکستان کی اکانومی میں اور پاکستان کے فیوچر میں ایک سٹیک ہولڈر ہے, اور چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں ریجن میں وہ لانگ ٹرم ہیں, اس لیے وہ بہت پریگمیٹکلی جو صورتحال ہے اس کو گیج کرتے ہیں. یہاں پہ اگر میں ابھی پاکستان اور انڈیا کے تو اختلافات پارٹیشن سے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ہیٹڈ ہو جاتی ہیں, اسکیلیشنز بڑھ جاتی ہیں, کبھی ٹینشنز تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہیں, لیکن بلوچستان میں جو ان کی انٹرفیئرنس ہے اور پاکستان کے ڈومیسٹک نیٹ ورکس میں جس طرح وہ پینیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے, اس کے بارے میں بھی چائنا پوری طرح سے آگاہ ہے. اس وقت جو ڈسکشن چین میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انڈیا اس مائنڈ سیٹ کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے کہ چائنا پاکستان کی جو کوآپریشن ہے وہ کسی بھی طرح ان کو ٹارگٹ کرتی ہے, تو پھر ہی ہم ایک کنڈیوسو ڈائیلاگ کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے, جس طرح کراچی کونسلیٹ پہ بھی اٹیک ہوا, گوادر پی سی پہ بھی اٹیک ہوا, بلوچستان میں کئی ایسے انسیڈنٹس ہیں جس میں اب چائنا اور پاکستان تو کئی سالوں سے ایران بھی انوالوڈ ہے, کوآپریٹ کریں, اسٹیبلائز. بالکل, ایران is also very effectively involved in spreading terrorism. جی sorry. What we need to understand is کہ چائنیز پوری طرح سے سمجھتے ہیں, ان کے اپنے بھی انڈیا کے ساتھ جو اب ایسکیلیشنز میں سے سٹارٹ ہوئی ہیں وہ ایک ہی اسٹریٹجی, انڈیا کی ایک ہی اسٹریٹجی کا حصہ ہیں جو چائنا کو اور پاکستان دونوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے. تو بالکل دے آر اویئر, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں, اب میں آپ کو ایک پرسپیکٹو دیتی ہوں کہ چائنا یہ سمجھتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں انڈیا پوری کوشش کر رہا ہے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی, اپنے آپ کو ایک طاقتور قوت دکھانے کی کوشش کر رہا ہے ریجن میں, لیکن اگر انڈیا لانگ ٹرم اپنے انٹرسٹ دیکھتا ہے تو ممکن ہے کہ شانگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جیسے ایک میکنزم اسٹیبلش کیا گیا کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ایک دوسرے کو بہتر طرح سمجھ پائیں, اور لانگ ٹرم میں یہی اسٹیبلٹی کا سلوشن ہے. لیکن بالکل پاکستان کو چاہیے کہ جو ہمارے ڈومیسٹک انٹرسٹ کو, ہماری ڈومیسٹک اسٹیبلٹی کو تھریٹن کرتے ہیں, ہمیں پوری طرح دنیا کو آگاہ کرنا چاہیے اس بارے میں. دنیا کو آگاہ کرنا چاہیے. We just have to run off for a short break. واپس آتے ہیں, پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. نام لے دیتا ہوں, لوگ ہمارے یہاں ڈرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بہت دفعہ ہائی لائٹ کر چکی ہے ہمارے نیبرنگ کنٹریز کو جو کہ تقریباً سارے ہی ہمارے دشمن ہیں, اور بار بار ان کی انٹرفیئرنس پاکستان کے اندر ٹیررزم پھیلانے کے متعلق اس کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو کو جاری رکھیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بات یہی ہو رہی تھی کہ ہمارے ملک پاکستان میں جو سب سے بڑا ایک المیہ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ وی آر ٹو ڈپلومیٹک اینڈ وی آر ٹو کوشس, اور اس کوشس اور ڈپلومیٹک رہنے کے اندر ہم کبھی طرح نقصان پہنچا دیتے ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اب سی پیک کو آگے لے کر جانا ہے. ہم زیادہ تر جو ہے وہ منہ کے فائر کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم سی پیک کے خلاف کچھ ہونے دیں گے. ارے بھائی سی پیک بنا دو یار, بنا دو پلیز. بنانے کے بجائے لوگ دشمن آ گئے, لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر کی طرف, ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم آنکھیں نکال دیں گے, ہم سر پھوڑ دیں گے, ہم یوں کر دیں گے. بھائی آپ بنائیں یار, سی پیک کا منصوبہ آپ کے سامنے ہے, آپ نیلم جیلم ڈیلیور کرو, آپ دھیامیر بھاشا ڈیلیور کرو, آپ جو ہے وہ چشمہ ڈیلیور کرو, آپ جو ہے وہ ہائی ویز ڈیلیور کرو. آپ سندھ کے اندر ابھی بھی روڈ نیٹ ورک سی پیک کے لیے جو آپ نے ڈیوائس کیا وہ ہوا نہیں, تو اس پہ ورکنگ کرو یار. یہ کر دیں گے, سر پھوڑ دیں گے, آنکھیں بال کھینچ لیں گے. سردار شوکت پوپل زئی صاحب, اب بات یہ پرائم منسٹر صاحب نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ابھی تک صرف ریٹورک ہے, وی آر ان ایبل ٹو ڈیلیور, انہوں نے جناب اس کے لیے خاص پیکج کے متعلق بات کی. اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بیسکلی ہاؤ ڈو وی نیڈ ٹو موو فارورڈ ان اے ویری پریکٹیکل سینس. جی علی بھائی, میری باتوں کا برا نہیں منائیے گا, مجھے بڑا بلنٹلی یہ بات کرنی ہے کہ
پیکج تو سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے دیا جب ان کی گورنمنٹ تھی آغاز حقوق بلوچستان. جی. پھر پی ایم ایل این کے جب پرائم منسٹر بنے شاہد خاقان عباسی, وہ بھی ایک اسپیشل پیکج دے کے گئے. اب وزیر اعظم جو عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے بھی آ کے پیکج دیا. ہم بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے تھے کہ پچھلے 10 دن سے اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بالکل ہائپ کریٹ کر رہے تھے کہ جی بہت بلوچستان کے لیے بہت اچھا پیکج ساؤتھ کے لیے. they were using word south which was politically not accepted in Balochistan, کہ there should be no differentiation south, north, east, west. Balochistan province is Balochistan province. تو انہوں نے پیکج آ کے اناؤنس کیا. بہت معذرت چاہتا ہوں, مجھے بلنٹلی بولنا پڑ رہا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آیا وہ پیکج. آپ 4G 3G کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کو کھانے کی فکر ہے وہاں پہ. آپ بارڈر کنٹرول نہیں کر سکتے, لوگوں کی اکنامکس نہیں ہے ان علاقوں میں. جو ریچ ایریا ہے تربت, جہاں پہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا یہ دنیا کا تیسرا بڑا ڈیٹ پروڈیوسنگ ایریا ہے. آج تک آپ ایک پروسیسنگ یونٹ یا ادھر جو پروڈکشن یونٹ ہے وہ نہیں لگا سکے. پرابلم یہ کہ لیٹس ٹاک آف گراؤنڈ ریئلٹی. میں سی پیک کے ریفرنس سے بات کرنے لگا ہوں بلوچستان کے لیے. ہماری جتنی صوبائی گورنمنٹس بنی انکلوڈنگ پریزنٹ ون, انکمبنٹ ون, کسی پروونشل گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو امپریس نہیں کیا کہ بلوچستان کی کیا ضرورت ہے یا ہمیں یہ چیز چاہیے. پچھلی گورنمنٹ میں پنجاب نے اپنا رائٹ لے کے ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ سی پیک کے سارے پنجاب میں لگا دیے انرجی. حتیٰ کہ آج فائنینشیل کرائسس کے باوجود بھی چائنا نے اورنج لائن وہاں شروع کر دی. تو بلوچستان کے پروجیکٹس کہاں گئے؟ 3,500 میگا واٹ ہم پاور پروڈیوس کرتے ہیں, ایک پروجیکٹ ڈبل ہوا ہب کو چائنا کی انویسٹمنٹ سے. تو بلوچستان کو کیا بینیفٹ اس کے اندر مل رہا ہے؟ سو لیٹس ٹاک ریئلٹی. سیکنڈ فیز از بینگ اسٹارٹڈ آف سی پیک. We must understand that provincial government should intervene and impress on the federal government that they should give our right. They must. یہاں پر ہم زون کی جانب جانتے ہیں. زون اب مین ایشو یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ we want CPEC to be expedited. Unfortunately یہاں پہ صرف ریٹورک ہے. Unfortunately پورے پاکستان میں صرف باتیں ہی ہیں. آپ تو اب چین گئی ہوں گی, آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کام کس طرح سے ہوتا ہے. یہاں پہ پاکستان میں صرف منہ کے فائر ہوتے ہیں. But by and large, how do you see China can expedite this project, or would we have to take an initiative at our end? کیا کہتی ہیں آپ؟ علی صاحب اس پہ تو کافی میں کچھ کامنٹس کرنا چاہوں گی. پہلے تو یہ کہ چائنا کا یہ انیشیٹو ہے اور پاکستان از اے پارٹنر ان دس. اصل میں تو ہماری ڈیولپمنٹ ہے, ہمارے ملک کی جو ایک ہمارا ڈیولپمنٹ پلان ہے, چاہے وہ ایک صوبے تک محدود ہے یا پورے ملک تک ہے, ایک ہماری نیشنل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے اور سی پیک اس کا ایک حصہ ہے. بالکل پہلا جو فیز تھا اس میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوآپریشن سب سے آگے تھی کہ آپ نے انفراسٹرکچر پروجیکٹ سیٹ اپ کرنے ہیں. اور یہاں پہ میں یہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ بلوچستان کو شروع سے سی پیک کے انڈر بہت اہمیت دی گئی ہے. جو گوادر پورٹ کا پروجیکٹ ہے وہاں پہ جو اسپیشل اکنامک زون سیٹ اپ کیا جا رہا ہے, ادھر ریلوے روڈ انفراسٹرکچر کا پلان کیا جا رہا ہے. بالکل ہم چاہتے تھے کہ اب تک گوادر پورٹ فلی آپریشنل ہو جاتا اور ایک طرح سے پورے جو ریجن ہے اس کا سب سے بڑا پورٹ بن جاتا, لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں کرنا پڑے گا سب کچھ. اور چائنا کی اگر اپنی ترقی دیکھی جائے تو 40 سال ہو گئے ریفارم اینڈ اوپننگ اپ کو. اس میں پہلے 10 سے 20 سال چائنا نے بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کیا اور کئی ایسی لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کی جن کا ریزلٹ 30-40 سال بعد آپ کو پوری طرح نظر آتا ہے. مثلاً ایجوکیشن, مثلاً ہیلتھ, مثلاً پاورٹی ایلیویشن. تو یہ جو کنسسٹنسی ان کی پالیسی میں تھی پچھلی 40 سالوں سے, اس کی وجہ سے آج وہ اس کا بینیفٹ نہ کہ اپنے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں لیکن باقی ممالک تک بھی پہنچا پا رہے ہیں. پھر دوسری بات جہاں آتی ہے کہ پاکستان کو کیا افیکٹ ہوا, کیا امپیکٹ ہوا پاکستان پہ, تو چائنا میں تو نہ ہی صرف چائنیز بلکہ باقی ممالک کے اکیڈیمکس, پالیسی میکرز آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کیا کیسے امپلیمنٹ ایگزیکیوٹ کیے جاتے ہیں پروجیکٹس, خاص طور پہ فیز 1 کے 22 بڑے لیول کے پروجیکٹس ہمارے امپلیمنٹ ایگزیکیوٹ ہوئے. اب فیز 2 کی جہاں بات آتی ہے اس میں بزنس ٹو بزنس کوآپریشن چاہیے. اس میں ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کس طرح وہ اس لیول پہ ان کا ٹریننگ لیول اتنا ہو, ان کو ووکیشنل ٹریننگ دی جائے, ان کو ایجوکیشن دی جائے, جس کے بعد وہ بیسک انفراسٹرکچر کو یوٹیلائز کرنے والی جو کمپنیز ہیں, جو انٹرپرائزز ہیں, ان کا حصہ بن سکیں. اچھا زون, سوری فار انٹرپٹنگ, میں ایک لقمہ آپ کو دینا چاہوں گا یہاں پہ.
زون اصل میں ایشو یہ ہے کہ ایک تو ہماری عوام ہے جن کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ان کے اوپر کون کیا آیا, لیکن ایک ہماری انٹلیکچوئل کلاس ہے, وہاں پہ بہت ساری مس گیونگس کریٹ ہوئی ہیں. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس میں غلطی ہماری بھی ہے کہ یہ تھوڑا پروجیکٹ سلو ڈاؤن ہو گیا, لیکن وی سی این انویسٹمنٹ بائی چائنا انٹو دا BRI انیشیٹو اسپیشلی ان ایران to maybe the scale of 10 times more what they have invested in CPEC. ہم نے تو یہاں پہ اتنا ڈھنڈورا پیٹا, ناچا گایا, ڈھول بجایا, لیکن وہ فوکس چینج ہو گیا. یو سی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ گوادر بٹ رائٹ ناؤ the focus is on چابہار, تو چائناز انویسٹمنٹ ہیز شفٹڈ. تو یہ انٹلیکچوئل کلاس کی بتا رہا ہوں, عوام کو ہمارے یہاں کچھ نہیں پتا. جی اس کے بارے میں بتائیے. Okay, I think, okay, I'll try to address this. جی پلیز. یہ جو ایک بالکل جب وہ ایران والی ڈیل, چابہار والی ڈیل اناؤنس کی گئی, تو تب میری خود پرسنلی کچھ چائنیز اسکالر سے بات ہوئی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیٹ از اے پروپوزل. وہ آپ دیکھیں ایران کی سائڈ سے بھی ایک دم سے آیا کہ بیکاز ایران ہیز بین ٹریٹڈ ان اے سرٹن وے بائی ویسٹرن کنٹریز, تو اگر ان کو کوئی بھی ملک چائنا سمیت ایک پازیٹیو سگنل دیتا ہے تو وہ بھی اس کو obviously بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, اس کے بارے میں بہت بڑھ چڑھ کے بات کرتے ہیں. لیکن گوادر کی اہمیت ابھی تک وہی ہے جو پہلے تھی. گوادر پورٹ, آپ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بات کر لیں, سی پیک جو اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس میں بھی اٹ از دا ہارٹ آف سی پیک, اور یہ بات ابھی بھی چائنا میں کی جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی بات کر لیں جو SCO ریجن ہے, وہ تو سینٹرل ایشیا کو پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, اور پاکستان سینٹرل ایشین ممالک کو ڈیپ سی ایک پورٹ کا, وارم واٹرز کا بہترین ایکسیس دے سکتا ہے. اس وقت جو جس طرح چائنا میں کئی انیشیٹوز ہیں SCO کنٹریز یا بیلٹ اینڈ روڈ کنٹریز کی کوآپریشن اور فیسیلیٹیشن کے لیے انہوں نے سیٹ اپ کیے ہیں, کئی فنڈ سیٹ اپ کیے ہیں, کئی انٹرپرائزز کو یہ خاص طور پر ان کا مینڈیٹ ہے کہ ہم جو ایک یہ ممالک ہیں ان کی مدد کریں. تو گوادر اس میں بہت ہائی لیول پہ آپ ابھی بھی کہہ رہی ہیں کہ گوادر کی اہمیت اس کی جگہ برقرار ہے, اور وہاں پر یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی عوام کے بارے میں پرسیپشن جج کرنا تھوڑا مشکل, لیکن انٹلیکچوئلس کو چیزیں پتہ ہوتی ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, سردار شوکت سے پروگریس کے بارے میں بات کریں گے اور سی پیک. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. Let's be objective about it. This CPEC is roughly thought to be a $63 billion project. And this, I am quoting you what we would have heard in 2014. And if you cumulate this, or even if you do not, $46 billion کی ٹرم تو آپ نے سنی ہو. کتنا پروگریس ہوا ہے سردار شوکت پوپلزئی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا اس $46 بلین میں سے کتنا ابھی لگ گیا؟ جی علی بھائی, ایک تو میں چیز بڑی واضح کلیئر کر دوں کہ سی پیک از اے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایگریمنٹ. سو اس کو ایویلیویٹ کرنے میں اگر اس کو نیگیٹو دیکھوں گا تو اگر پرائیویٹ سیکٹر میں چیزیں نہ پوری ہوں تو میں بالکل اس کو کرٹیسائز کروں گا. لیکن آئی تھنک فرسٹ فیز ہیز آلموسٹ بین کمپلیٹڈ بائی 80 مے بی 85%. انرجی پروجیکٹس آر کمپلیٹ. میں نے ہپکو کا آپ کو مینشن کیا. گوادر پورٹ کا میں مینشن کروں, گوادر پورٹ تو بعد میں سی پیک کا حصہ بنا ہے. یہ تو چائنا کی مہربانی ہے کہ بہت پہلے پرویز مشرف کے دور میں اس کو لانچ کیا, پھر وہ کمپلیٹ بھی کر دیا. ناؤ لیٹس اینڈ اپ دیٹ فرسٹ فیز اینڈ کم ٹو دا سیکنڈ فیز. سیکنڈ فیز از ویری امپورٹنٹ اینڈ وچ از ویری کریٹیکل آلسو. دیکھیں دو صوبے جو ہیں بلوچستان اور KP کے, ان کا future lifeline, it depends on the CPEC second phase, because second phase lies for the socio-economic development, socio-economic development on the micro level. So we must, جیسے میں نے mention کیا کہ our provincial government should not stay away from this. They should be on the head of federal government. I know the Chinese friends, they understand our needs. They need to make this project success. Not because of CPEC, because of BRI also. اور اس کے اندر ایران can play a very positive role. Let's not be critical on that. Iran has 3 dimensions with us. They are member of OIC, they are member of SCO, they are member of ECO also. So all these put together, Balochistan province in the forefront of all these international dimensions. So they can play very important role. میں ایک چیز mention ضرور کر لوں,
President Xi has signed a trade agreement which is open to public, $600 billion with Iran. अभी वो बिल्कुल finalize हो चुका है. We know, आपको पता है चाबहार, India was to make a railway track from Chabahar to Afghanistan for trading, but they delayed it. Ultimately, Iran started with its own funding. They are not going to delay, so let's not be in that way کہ اللہ نہ کرے ایران ہم لوگوں کے خلاف ہوگا یا ایران گوادر کے خلاف ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہوگا. International propaganda can portray in that way, but we should not accept this. But Sardar Sahab, I don't want to interrupt you here, but I just want to clarify one thing. The recent attack in Balochistan, in the specific city that we were discussing previously, where our VIPs have also gone, the recent attack there is claimed by many in Pakistan to have been orchestrated from Iran. No, this یہ ہمارے میڈیا نے دبا دیا. اس کی ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے میڈیا نے کیوں اسے سپریس کیا, ہمارے انٹلیکچوئلز, ہمارے لوگ کیوں چھپا رہے ہیں اسے. لیکن بائی اینڈ لارج even the people in helm of affairs, people who have actually taken the brunt of the casualties, have mentioned the name and said it was orchestrated from across the border in Iran. It could be, but let me very frank with you, because international relation is not my subject, but I should be very clear in that. But you have to see our international alignment. We have to see our foreign policy, where we are aligned to. So if a neighboring country, again, it's very painful. If a brotherly country of us is participating in that, it's very painful. But we have to see in that perspective. So we cannot show our eyes, we cannot show teeth to them. So it's the foreign policy which is going to create an impact on that. It's very interesting that you have mentioned that, and I think we need to solve this. Instead of, the kettle calling the pot black, I think it's better that we resolve it. یہاں میں زون کی جانب جاؤں گا. زون, آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں بنیادی طور پہ. ایک چیز ہے جو کہ ہمیں بہت زیادہ یہاں پاکستان میں پریشان بھی کرتی ہے, بے چین بھی کرتی ہے. وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ what is the future of PRI, especially with پاکستانی perspective. لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے بتانا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. when a Chinese engineer was targeted in بھرے بازار, وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا. اس کے بعد سے ہم نے چائنیز انفلکس کم دیکھا ہے یہاں پاکستان میں. پہلے چائنیز بہت زیادہ آتے تھے. کیا چائنا میں پرسپیکٹیو چینج ہو گیا ہے کہ پاکستان جانا, کام کرنے کے متعلق؟ یہ تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا, کیونکہ یہاں پر ایک بے چینی پائی جاتی ہے. پہلے میں آپ کو بتاؤں, ہر گلی محلے میں ہمیں چائنیز دکھتا تھا, اب ہمیں نہیں دکھ رہا. اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی زون, I think I can't reach out to her. لیکن یہاں پر دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی زون, I hope you can hear me now. I can hear you now. I can hear you now. جی پہلے بات تو یہ کہ میں I'll continue with Shaukat Saab's point, because یہی بات ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. تھوڑا سا اس پوائنٹ پہ میں واضح کروں کہ کچھ بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. ہمیں ایز پاکستانیز اوپن مائنڈیڈ ہونا چاہیے. ہمیں اپرچونیٹیز اپنے جو دکھتی ہیں ان کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے, اور میوچول بینیفٹ کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے نیبرز کو اپروچ کرنا چاہیے. تو یہاں پہ اگر چائنا اس وقت نہ کوئی ایران کے ساتھ کلوزلی الائن کر رہا ہے یا باقی ممالک کے ساتھ کر رہا ہے, تو ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے ہمارا بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک BRI کا فیوچر ہے یا CPEC کا فیوچر ہے, تو اس پہ پہلی چیز یہ ہے پاکستان نے اونرشپ لینی ہے. ہم نے بہت اچھی طرح پہلے فیز کو امپلیمنٹ کیا. اس میں چائنیز خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں کہ کیسے اتنے بڑے لیول پہ پری 2015 پاکستان میں اس لیول کی انویسٹمنٹ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آئے گی. لیکن 2015 آنورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, بگ اسکیل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, بگ اسکیل انفراسٹرکچر پروجیکٹ آئے ہیں. الیکٹریسٹی کرائسس جو تھا وہ کتنا سالو ہوا ہے. دیر مینی اسمال تھنگس مائکرو لیول پہ آپ دیکھیں کہ چھوٹی امپروومنٹس آئی ہیں, لیکن یہ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو اس پہ ہمیں لینا چاہیے اور لانگ ٹرم گینز کی طرف توجہ دینی چاہیے. I fully agree with you. لیکن میں آپ کے سامنے ایشو اور چیلنج رکھتا ہوں. ایشو اور چیلنج پاکستان میں یہ کہ پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ رومیو اینڈ جولیٹ ہے. ہم اس کو انٹرسٹ کے طور پہ نہیں دیکھ رہے. ہمارے لوگ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں. ابھی ہمیں صرف لیلا مجنون دکھائی دے رہا ہے. ابھی ہمیں وی کینٹ سی انٹرسٹ. جی پلیز اس کو ایکسپلین کریں. دیکھیں انٹرسٹ اس کو ہمارے کلمیہ یہ ہے پاکستان میں کہ ہم بھی چائنیز جو پرسپیکٹیو ہے, چائنیز جو ویو پوائنٹس ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچتے, لیکن جو مغربی پوائنٹ آف ویو ایک دم پہنچ جاتا ہے. انڈیا کی میڈیا جو کہہ رہا ہے وہ بھی ایک دم ہم سن لیتے ہیں اور سمجھتے کہ ہاں واقعی.
کتنا انڈین پلیٹ فارمز ہیں جو ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ چائنا پاکستان کے بیچ میں کوئی فرکشن پیدا کی جائے. تو ہم کیونکہ ان پوائنٹس آف ویو کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ آٹومیٹکلی ہماری طرف روٹ کیے جاتے ہیں, اس لیے بھی ہم کرٹیکل ہو جاتے ہیں. چائنا میں ایسا بالکل پوائنٹ آف ویو نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے کوآپریشن کم کرنی ہے یا پاکستان نہ جایا جائے. ان فیکٹ چائنا میں اس وقت جو گفتگو جاری ہے وہ فیز 2 کے حوالے سے ہے, وہ یہ ہے کہ ریلوکیٹ کرنا ہے اپنی انڈسٹری کو. پاکستان از اے ویری وائبل آپشن, لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو خود مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں انیشیٹو لینا چاہیے, جیسے چائنا نے 80s میں لیا, 90s میں لیا, جا کے باقی ڈیولپ ملکوں میں وہ کہتے تھے کہ آپ چائنا میں اپنی فیکٹریز کو سیٹ اپ کریں, ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے, ہم اس کو ہینڈل کریں گے, ہم آپ کو اکنامک بینیفٹ. اچھا زون, یہاں پر ایک دیکھیں اونس آف ریسپانسبلٹی یہاں پر تھوڑا سا چائنا کے اوپر بھی آ جاتی ہے. آئی تھنک کہ آپ وہاں لوگوں کو کنونس کر سکتی ہیں. آپ جیسے میڈیا پر آئیں, بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی ہے, بڑی احسن گفتگو کی ہے. ایسے چائنیز صحافیوں کو بھی آپ کوشش کریں کہ پاکستان میڈیا کے ساتھ وہ انٹریکٹ کریں, کیونکہ ویسٹرن میڈیا تو بڑا آپ کو پتہ ہے. جی جی بالکل, یہ کوشش میری ہے. اور ہم مطلب یہاں پہ بے تحاشا پاکستانی, آپ دیکھیں ایک اور پوائنٹ آف ویو آپ سمجھیں کہ رابطہ میرے خیال تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو گیا. جی, اس کا ایک یہ رزلٹ ہے کہ وہ جو پوائنٹ آف ویو ہے, وہ جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ جو پرسپیکٹو ہے دونوں ممالک کا. پاکستانی 30,000 تقریباً اسٹوڈنٹس چائنا میں پڑھتے ہیں, ان کو سمجھ آتی ہے کہ چائنیز پرسپیکٹو کیا ہے, اور وہ واپس آ کے اس کو بہتر طریقے سے سمجھا سکیں گے. میڈیا کوآپریشنز ہیں, تھنک ٹینک کوآپریشنز ہیں, ڈسکشن اور ڈائلاگ جو ایکیڈیمک لیول پہ ہمیں جس کی ضرورت ہے اس پہ بھی کافی توجہ دی جا رہی ہے. کلچرل ایکسچینج کی ضرورت ہے میرے خیال سے, زیادہ کلچرل ایکسچینج کی ضرورت ہے, اوپن مائنڈڈنیس کی ضرورت ہے, اوپن مائنڈڈنیس کی ضرورت ہے. جی, اور میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی پروگریس دیکھا ہے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے ویئر وی اسٹارٹڈ فرام. 5 سال پہلے جو صورتحال تھی اور آج جو ہے ہم نے پروگریس دیکھا ہے. ایک کلچرل پرسپیکٹو ہمارے سامنے آیا ہے, کیسے چائنا کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ پاکستان کی ڈیولپمنٹ جڑی ہوئی ہے, اس کا ہم نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. کم از کم ہمیں وہ ایکسپوجر مل رہا ہے, لیکن اب ہمیں پروایکٹیولی فیز 2 کو کامیاب کرنا پڑے گا. ابھی شوکت صاحب نے ذکر کیا تھا کہ فیز 2 میں سوشل اکنامک ڈائمینشن ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سوشل اکنامک کے ساتھ سب سے بڑی اکنامک ٹینجیبل اکنامک ڈائمینشن بھی ساتھ میں جڑی ہوئی ہے, کہ ہم نے کوشش کرنی ہے جو اسپیشل اکنامک زون سیٹ اپ کیے, جو انفراسٹرکچر بنایا گیا, اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. وہ یوٹیلائز تب ہوگا جب ہم انویسٹرز کو اٹریکٹ کر سکیں گے, جب ہم کارخانے یہاں پہ سیٹ اپ کر سکیں گے. اور پھر سوشل اکنامک کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ ہمارے لوگ اس لیول پہ ہوں, اس اسکلز لیول پہ ہوں کہ وہ ان کا فائدہ اٹھا سکیں, ایسے ایجوکیشن لیول پہ ہوں کہ وہ لانگ ٹرم بینیفیشریز بنے اس ڈیولپمنٹ میں. لیکن یہ سب ہمیں ایک کنسسٹنسی آف پالیسی کے تھرو کرنا پڑے گا. اور یہ کہ پاکستانی بزنسز کو اس وقت چائنا میں بہت ایکسپوجر دیا جاتا ہے. ابھی چائنا نے چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو ہوسٹ کیا. یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس میں دنیا بھر کے سیلرز کو بلایا جاتا ہے کہ آپ چائنیز مارکیٹ کا فائدہ اٹھائیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ پلیٹ فارمز ہیں جس کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل ہم اٹھا سکتے ہیں. زون, I'll be looking forward, اسپیڈ کے ساتھ I'll be looking forward to having you over on the show in the future as well. ہماری آڈینس بڑی اسپیسیفک ہے, جیسے آپ نے ہماری گفتگو سے بھی سن لیا ہوگا. یہ ایک آڈینس کو کیٹر کرتا ہوں میں ہمیشہ, جو کہ اس ملک کے اندر فیصلے لیتی ہے. ظاہری بات ہے وہ لوگ ہیں جو کہ ایچلونز آف پاور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو اس طرح کی ڈسکشن جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے, کیونکہ عام عوام کبھی کبھار اسے صحیح سے ڈائجسٹ نہیں کر پاتی. خیر, لیکن ہم نے بھرپور کوشش کی, لیکن اس کے اوپر ایک نشست کافی نہیں ہے. سردار شوکت پوپلزئی صاحب تشنگی رہ گئی. بہت سارے سوالات آپ سے پوچھنے. ایک اہم سوال تھا میرا جو بیچ میں رہ گیا, کہ پہلے جو تھا انفلکس بہت زیادہ تھا, وہ چائنیز بزنس ٹورزم تھی جو کہ اب تقریباً رک گئی ہے. اینڈ دیٹ واز موسٹ انفارچونیٹ دیٹ دی اینیمیز, آئی ووڈ ناٹ سے اینیمیز آف سی پیک, اینیمیز آف پاکستانی پروگریس somehow managed to disrupt that entire system, process, or whatever was going on. Or we would always love to play host to our foreign guests, whoever they are and whichever country they come from. سردار شوکت پوپلزئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. زون احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں شو میں آج جوائن کیا اور ہم نے اس موضوع کے اوپر بات کی. آگے آنے والے دنوں کے اندر دوبارہ سے بات کریں گے, بلکہ میں کوشش کروں گا اسی ہفتے اسی موضوع کے اوپر دوبارہ سے بات ہو. یہاں پر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک. اللہ حافظ.